السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ سرکاری ملازمین کی گروپ انشورنس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، گروپ انشورنس حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن فارم، مطلوبہ کاغذات اور طریقہ کار کا بھی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کر دوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم مل جاتی ہے۔ وفاق، صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم نہیں ملتی۔ ملازم کی دوران سروس ڈیتھ ہو جائے یا ریٹائرمنٹ کے بعد ودن 5 ایئرز ڈیتھ ہو جائے تب اس کے لواحقین کو گروپ انشورنس کے پیسے ملتے ہیں۔ گروپ انشورنس کی رقم کلیم کرنے کے لیے یہ فارم فل کرنا ہے، اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس اٹیچ ہوں گے، پھر یہ اپلیکیشن جمع کروانے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ فارم کو اگر ہم زوم کر کے تھوڑی ڈیٹیل دیکھیں تو فارم کی ڈیٹیل اس طرح ہے کہ یہ فارم ہے گورنمنٹ آف دی پنجاب کا، یعنی پنجاب کے جو امپلائیز ہیں ان کے کلیم کے لیے یہ فارم ہے۔ اس فارم کو فل کرنے کے لیے سب سے پہلے نام آ جائے گا، اس کے بعد ولدیت، پھر ڈیٹ آف برتھ اور ایج لکھی جائے گی، اس کے بعد CNIC نمبر، اس کے بعد آفس کا نام یعنی ڈپارٹمنٹ کا نام، ڈیزگنیشن وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ ہیز ڈائیڈ آن، یہاں ڈیٹ آف ڈیتھ آ جائے گی۔ اس کے بعد اگر ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے تو پھر پینشن پیمنٹ آرڈر یعنی PPO نمبر بھی لکھا جائے گا۔ اگر ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی تھی ودن سروس ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر یہاں نیل لکھا جائے گا، اور اس کے بعد آ گیا کلیم کی رقم کتنی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ اماؤنٹ لکھی جائے گی یہاں پر۔ اس کے بعد آ گیا اٹ از ہیئر بائی سرٹیفائڈ دیٹ، یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے۔ نمبر 1، دا پریمیم آف دا ڈیزیزڈ امپلائی ہیز بین ڈیڈکٹیڈ ایز پر لاسٹ کمپیوٹرائزڈ سیلری سلپ اٹیچ، آخری سیلری سلپ اٹیچ کرنی ہے اور اس پر یہ ثبوت ہے کہ پریمیم ادا ہوتا رہا ہے، یعنی گروپ انشورنس کی رقم کی کٹوتی ہوتی رہی ہے اس امپلائی کی سیلری سے۔ اس کے بعد بیسک پے اسکیل لکھا جائے گا، پرسنل نمبر لکھا جائے گا۔ نمبر 3 پر آ گیا کہ اگر ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر ایگزیکٹ ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کیا بنتی تھی۔ نمبر 4 پر ہے اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ دس کلیم ہیز ناٹ بین لانچڈ، یعنی اس سے پہلے ایسا کلیم اسٹیٹ لائف کو سبمٹ نہیں کیا گیا۔ یہ واحد اپلیکیشن ہے جو جمع کروائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 5 پر ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا پرماننٹ امپلائی تھا اور یہ ڈیپوٹیشن پر نہیں تھا۔ یہ سرٹیفکیٹ اسی ایک ہی پیج ہے، اسی پر یہ سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ اس کے نیچے انفارمیشن ہے نامینی یا فیملی آف دا ڈیزیزڈ امپلائی، ان کی ڈیٹیل آ جائے گی، نیم، اس کے بعد ریلیشن شپ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک ترتیب کا خیال رکھنا ہے، جب لواحقین کا یہاں پر ڈیٹیل دینی ہے تو FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نادرا سے لے کے وہ ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اس پر جس ترتیب سے فیملی ممبرز کے نام لکھے ہیں اسی ترتیب سے یہ حصہ فل کرنا ہے۔ نام، رشتہ کیا تھا فوت ہونے والے سرکاری ملازم سے، اور اس کی عمر کتنی ہے، ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں، یس یا نو لکھنا ہے۔ شناختی کارڈ کا نمبر آ جائے گا اور آگے بینک اکاؤنٹ نمبر لکھا جائے گا۔ نیچے آ گیا ایڈریس اینڈ کانٹیکٹ نمبر، یہ ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر آ گیا، اور رائٹ سائڈ پر آ گیا جی بینک کی ڈیٹیل ہے، بینک کی ڈیٹیل یہاں لکھی جائے گی، اور ساتھ میں بینک سے تصدیق کروانی ہے کہ یہاں پر جو بینک ڈیٹیل، اکاؤنٹ نمبر، برانچ کوڈ وغیرہ لکھا گیا وہ درست ہے، یہ تصدیق بینک کی طرف سے ہوگی۔ اور اس کے بعد اسی پیج پر نیچے جا کے ایک تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے سائن، سیل اور ٹیلی فون نمبر، یہ چیزیں یہاں درج ہوں گی، اور ساتھ میں کاؤنٹر سائن بھی ہوں گے، ڈسٹرکٹ انچارج ہے یا ڈسٹرکٹ ہیڈ ہے جو بھی، ان کی طرف سے کاؤنٹر سائن بھی ہوں گے، یعنی
ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کی طرف سے، دونوں کی طرف سے یہ کلیم جمع ہوگا۔ یہ فارم کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس فارم کے علاوہ کچھ اور ہدایات ہیں جو کہ اس کلیم کو فل کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان کا خیال رکھنا، اور ڈاکومنٹس کون کون سے لگانے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ پہلے نمبر پر ہے جی ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یہ نادرا کی طرف سے جاری کیے گئے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی اٹیسٹڈ کاپی لگانی ہے۔ نمبر 2 ہے کہ جس امپلائی کی ڈیتھ ہو جائے، جب بھی ڈیتھ ہو جائے اس کے بعد شناختی کارڈ کینسل کروانا ہوتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ منسوخی کا سرٹیفکیٹ لگایا جائے گا اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی لگایا جائے گا، FRC۔ پھر آ گیا آخری جو پے سلپ تھی اس کی اٹیسٹڈ کاپی، جس سے واضح پتہ چلے کہ گروپ انشورنس کی رقم کی کٹوتی ہوتی رہی ہے۔ نمبر 4 پر ہے کہ فوت ہونے والے سرکاری ملازم کے زیر کفالت بالغ افراد جتنے بھی ہیں ان کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپیاں آ جائیں گی۔ نمبر 5 پر آ گیا نامینیشن فارم، اگر میسر ہو، اگر دستیاب ہے تو نامینیشن فارم لگانا ہے۔ نمبر 6 پر ہے کہ یہ جو ڈیتھ کلیم فارم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے فل کیا، اس میں تاریخ وفات، اسکیل، بیسک پے اور فیملی ممبرز کی ڈیٹیل درج کرنی ہے۔ نمبر 7 پر ہے کہ اسی فارم پر ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے سائن اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کے کاؤنٹر سائن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ نمبر 8 پر ہے جی اسی فارم پر جو بینک کی ڈیٹیل درج کی گئی اس پر بینک مینیجر کی اٹیسٹیشن ضروری ہے۔ نمبر 9 پر ہے کہ اگر خاوند کی وفات ہوئی ہے تو بیوہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بھی انڈیمنٹی بانڈ جمع کروائے گی، جو کہ 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ہوگا۔ اس کے علاوہ اسٹامپ پیپر پر جو ڈیٹیل لکھنی ہے وہ بھی بتائی گئی کہ شیورٹی بانڈ پر سائن ہوں گے گریڈ 17 یا اس سے اوپر کے کسی افسر کے، بیوہ کا انگوٹھا یا سگنیچر ہوں گے، نوٹری پبلک سے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے یہ، اور پھر اس پر سٹیمپس لگیں گی، کوئی سے 2 افراد کے بطور گواہ دستخط ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اس بانڈ کی ضرورت نہیں ہے اگر بیوہ کا کوئی بچہ 18 سال سے کم نہ ہو اور فوت ہونے والی خاتون ہو، تو اس صورت میں بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باپ قدرتی جانشین ہوگا۔ نمبر 11 پر ہے کہ اگر دوران سروس فوتگی ہوئی ہے تو دعوے دار کے نام جاری کردہ کمپیوٹرائزڈ OSD پوسٹ کی تنخواہ سلپ کی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے تصدیق شدہ کاپی۔ نمبر 12 پر ہے جی پینشن رول ڈیٹا شیٹ کی اکاؤنٹ آفس سے تصدیق کروا کے لگائیں، اور پھر یہ تمام ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کر کے فارم مکمل کر کے جمع کروانا ہے۔ جمع کروانے کے لیے ایڈریس ہے، چونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے امپلائیز کے لیے ہے تو اس کا فارم جمع کروانے کے لیے ایڈریس ہے انچارج کلیم ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، گروپ اینڈ پینشن، اسٹیٹ لائف بلڈنگ 15A سر آغا خان روڈ، ڈیوس روڈ، لاہور۔ صوبہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی گروپ انشورنس کلیم کا طریقہ کار آپ نے دیکھ لیا۔ اگلی ویڈیوز میں ہم باقی صوبوں اور فیڈرل امپلائیز کے کلیم کا بھی جائزہ لیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔